رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جا پھر جان جا پھر جان جانا ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رعنائیاں، دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رعنائیاں، پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بداماں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے۔ جی، میرا نام محمد مدثر مارگو ہے، میں سادھونارا سناوری سے بلانگ کرتا ہوں، اور میری سکولنگ یہی اپنے آبائی گاؤں میں سادھونارا میں ہوئی ہے 8th تک، اور گانے کی بات ہے تو گانے کی شروعات میں نے 12ویں پاس کر کے میں نے اس کی شروعات کی۔ میں بچپن سے ہی غزلیں سنتا تھا، خاص کر جگجیت سنگھ کی غزلیں، استاد مہدی حسن خان صاحب کی، تو ان سے میں انسپائر ہو کے اس فیلڈ میں آیا۔ نہیں، گھر میں اس کا بالکل بھی ماحول نہیں تھا، میں ریڈیو سنتا تھا بچپن سے، تو اس کی وجہ سے میں پھر اس فیلڈ میں آ گیا۔ پہلے مشکلات بہت ساری آ گئی، کیونکہ گھر والے سپورٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس چیز کو لے کے انسیکیورٹی فیل کر رہے تھے کہ آگے جا کے کہیں اس کا فیوچر ٹھیک رہے گا، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اچھا کر رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے باضابطہ پھر اچھا سپورٹ کیا مجھے۔ پہلا گانا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، وہ استاد مہدی حسن خان صاحب کا رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو۔ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جا پھر جان جا پھر جان جانا ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رعنائیاں، دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رعنائیاں، پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بداماں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے۔ اسکولنگ کے بعد میں نے اسلامیہ ہائی اسکول، حنفی ہائی اسکول صفاپور میں داخلہ لیا، وہاں میں نے 10th کلیئر کیا، اس کے بعد ML ہائر سیکنڈری حاجن میں 12th کلیئر کیا، اس کے بعد میں نے GDC سنبل میں داخلہ لیا، وہاں 2021 تک میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی، اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں نے حال ہی میں اردو میں ماسٹرز کمپلیٹ کی۔ پہلے یہاں پہ لوکل پروگرامز ہوتے تھے، خاص کر ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ پولیس نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا چھونے آسمان، اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور وہاں پہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد مجھے زیادہ شوق بڑھ گیا، اس کے بعد بہت سارے ایسے ایونٹس ہوئے جہاں پر میں نے یہ مطلب اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں بھی ہر سال یہ سنزل کا انعقاد کرتے ہیں، وہاں پر میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور 2021 میں وہاں میں غزل گائکی میں فرسٹ ونر رہا۔ پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے،
پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے۔ کشمیر میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو پلیٹ فارم کی کمی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے فنکار ہیں جو دن رات اس فیلڈ میں محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے، یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ عبدالرشید فراز صاحب کا یہ نغمہ ہے، وہ سناؤں گا۔ موت چورو کرت کھلی کم کھان تئی، موت چورو کرت کھلی کم کھان تئی، ہائے ٹوٹراون ادیاون سوران تئی، موت چورو کرت کھلی کم کھان تئی، کم خوبصورت خوب رو کم جانان تئی، کم خوبصورت خوب رو کم جانان تئی، کم جانان تئی، کم گل بدن مچ اندر ڈولان تئی، ہائے ٹوٹراون ادیاون سوران تئی، موت چورو کرت کھلی کم کھان تئی۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر ان میں ٹیلنٹ ہے، اگر ان میں وہ، کیونکہ یہ پہلے سے ہی انسان میں ایک ودیت ہوتی ہے ٹیلنٹ، اگر ان میں ایسی چیز ہے سنگنگ کو لے کے تو ان کو جانا چاہیے اس فیلڈ میں، کیونکہ اس کے باضابطہ آج انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ڈگری بھی ہوتی ہے، خاص کر آنرز ڈگری بھی ہوتی ہے، کشمیر یونیورسٹی میں میوزک اینڈ فائن آرٹس ہے، وہاں بھی اس میں گریجویشن ہوتی ہے، تو ان کو جانا چاہیے، ان کو جانا چاہیے، وہاں پہ ہے۔